قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذِّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کا ترجمہ ہے اور تم دیکھو گے کہ یہ دوزخ کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن اکھیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل ضیاء کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے تمام متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ اس آیت سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جب روز محشر سارے جنتی اور جہنمی جو ہے نا یہ فیصلہ ہو جائے گا نا، تو جنتیوں کو اور جہنمیوں کو دونوں کو ایک دفعہ دوزخ دکھائی جائے گی تاکہ جہنمیوں کو پتہ لگ جائے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، اور جنتیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے اور وہ کتنے بڑے دردناک عذاب سے ان کو بچایا گیا ہے۔ تو جنتی یہ دیکھ کر بڑے خوش ہوں گے، اور پھر وہ جو ہے نا جہنمیوں کو کے بارے میں ایک فکرہ کہیں گے کہ انہوں نے سب اپنے آپ کو بھی نقصان میں ڈالا اور اپنے سارے جو ارد گرد ان کے ارد گرد حلقہ بنا رہتا تھا اور ان کے سارے جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے سارے محفل کے لوگوں کو بھی نقصان میں ڈالا، اور شکر اللہ پاک کا کہ اللہ نے ہمیں ان سے بچا لیا۔ تو اس کے اوپر جنتی تو شکر ادا کریں گے، اور جہنمی جو ہے وہ چرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے جنتیوں کو اور ان سے نظر نہیں ملا پائیں گے، اور ان کے اندر خوف کا وہ عالم ہوگا۔ تو دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، حشر کا میدان بھی حق ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں جنت جہنم آخرت کے بارے میں بتایا ہے وہ سب سچ حق ہے اور یہ ہو کر رہے گا، اور انسان ہمیشہ اس چیز سے زیادہ غافل ہوتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ دھوکے میں زیادہ مبتلا رہتا ہے اور حقیقت کی باتوں سے زیادہ غافل رہتا ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے۔ تو اس وقت سے بچنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں اپنے آپ کو تیار رہنا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے فقد زحزح عن النار وادخل الجنہ، اللہ کی نظر میں صرف ایک بندہ کامیاب ہے، باقی ہر بندہ ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فقد زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں چلا گیا، فقد فاز، صرف یہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، باقی ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ دھوکے میں ہیں، فریب میں ہیں، اور وہ غفلت میں ہیں۔ تو آخرت کو یاد کرنا چاہیے، کبھی کبھی بیٹھ کر اپنے آپ سے ہم کلام ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کی ایسی آیتیں جس میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں اکٹھا ذکر کیا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، یا اپنے اپنے انجام کو، ایک دوسرے کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وقت جنتیوں کو خوشی ہوگی، شکر ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، اور ہم نے دنیا کی مشقتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، آزمائشوں کے اوپر جو ہے نا ہم نے واویلا نہیں مچایا، شور نہیں مچایا، ایک دوسرے کو الزام نہیں دیا، خدا کے منکر نہیں ہوئے، خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں کے اوپر جو ہے نا بے صبرے نہیں ہوئے، ناشکرے نہیں ہوئے، ہم نے جلد بازیاں نہیں کی، ہم نے ایمان کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، ہم نے دنیا کے بدلے میں خریدنے میں ایمان کو نہیں بیچا۔ یہ ساری چیزیں جو قربانیاں انہوں نے دنیا میں کی ہوں گی، اور یہاں پر تو ان کو کوئی جو ہے نا اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہے دنیا میں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کا دل اتنا سکون میں چلا جائے گا، اور وہ خود اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر کہیں گے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جو ہے نا گمراہ ہونے سے بچا لیا، ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اور ہم نے جو ہے نا نقصان کا سودا نہیں کیا۔ تو اس بات کے اوپر ان کی دل کی جو خوشی کا عالم ہوگا اور سکون اور چین اور قرار کا جو عالم ہوگا، ساری کائنات اس کے مقابلے میں کافی نہیں ہے۔
اور جہنمیوں کو جو افسوس ہوگا کہ وہ تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی گناہ کی لذت کے لیے، تھوڑے سے اپنی میں اور غرور اور انا کے لیے، اپنی خود پرستی اور خود عجب پسندی کے لیے انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، دین اسلام کا مذاق اڑایا اور ان باتوں کو معمولی سمجھا۔ اور یہ جیسے ہم پنجابی میں فقرہ کہتے ہیں نا، اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، کہ یہ دنیا ہی لذت ہے، رونقیں ہیں، محفلیں ہیں، شغل ہے، فن ہے، اور جو ہے نا انٹرٹینمنٹ ہے، اور زندگی ایک بار نہیں ملنی، زندگی دوبارہ نہیں آنی، بس اسی کو انجوائے کر لو، یہی سب کچھ ہے۔ ہم اس چکر میں، اس دھوکے میں جو پڑ گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو ان کو افسوس ہوگا، تو یہ کیفیات اور ایک دفعہ تصور میں، تخیل میں دونوں جہانوں کو لے کر اور آخرت کے جہان کو اور جنت اور جہنم کو لے کر تصور کریں کہ جنت کیسی ہوگی، جہنم کیسی ہوگی، تو اس تصور کو آپ اپنے سامنے کبھی لایا کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا ایسا آپ کا جو خیال ہے، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو یقین ہے، وہ تھوڑا تھوڑا آپ کو حقیقت کے اوپر ماننے کے اوپر راضی کرے گا۔ پھر آپ حقیقت کو ابھی تو ہم سمجھ ہی نہیں رہے، ہم اس کے اوپر ماننا اور اس کے اوپر چلنا تو بہت دور کی بات ہے، تو ہم حقیقت کو تصور تو کریں کہ حقیقت کیا ہوگی، کیسے ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں دنیا میں، تو ہمارا تھوڑا سا کام بھی بگڑ جائے نا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیسے کام ہوگا، اب کیسے مسئلہ حل ہوگا، اب پریشانی کیسے ختم ہوگی۔ تو یہ تصور تو مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا، اس تصور کو جو بندہ آج کر لے گا، پھر سجدوں میں چیخ و پکار آج کر لے گا، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے معافی آج مانگ لے گا، تو وہ جہنم میں جیسے چیخنے والوں کی آوازیں ہوں گی، وہ چیخ آج چیخ لے گا اللہ کے سامنے، سجدوں میں، رات میں، دن میں، تنہائی میں۔ تو وہ چیخیں جو بندہ یہاں رو رو کے نکال لے گا، تو جہنم میں رونے سے بچ جائے گا، آخرت میں رونے سے بچ جائے گا۔ تو ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، دھوکے میں نہ پڑیں، اور لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں، سائنس ٹیکنالوجی کے دھوکے میں نہ آئیں، اور یہ جو عورت اور فیشن اور حسن اور لذتیں اور خواہشات، اس دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دھوکہ انسان کو یہاں پر بھی ہلاک کرتا ہے، یہاں پر بھی 99.99% لوگ یہاں پر بھی اس کا نقصان اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں تو نقصان ہے ہی ہے۔